السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً آج کے دن بہت سے پاکستانیوں کے جذبات شاید اختیار میں نہیں ہوں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوم تکبیر تو ہر سال ہم 28 مئی کو مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ 28 مئی ایک نئی صبح لے کر طلوع ہوا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں دفاعی لحاظ سے جس طرح بھارت کو چاروں شانے چت کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے، بلکہ تاریخ رقم کی گئی۔ اور یقیناً یہ بات درست کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ آنے والے وقت میں جو دفاعی سسٹم میں آنے والے طالب علم ہیں ان کو پڑھائی ضرور جائے گی۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان اس 28 مئی کو جو پیغام دینا چاہتا ہے دنیا کو ایٹمی قوت بننے کا، وہ پیغام دوسری دنیا کے لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہے یا پھر نہیں۔ کم از کم اس پورے دورانی میں جو کہ مئی میں گزرا، پاکستان اور بھارت کے بیچ میں یہ پیغام بڑی حد تک چلا بھی گیا ہے، اور پاکستان نے جو ایک نئے پاکستان کی صورت میں اس وقت دنیا کے سامنے منظر عام پر آیا ہے یا ابھرا ہے، ایک نیا امیج ضرور پیدا کیا گیا ہے۔ پاکستان جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا، یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس پاکستان اور انڈیا کے اس جنگی کیفیت کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان آئسولیشن کی جو کیفیت تھی سفارتی لحاظ سے، اس سے کسی حد تک نکلنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور بھارت بڑی بیک فوٹنگ پر جا رہا ہے۔ لیکن آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان میں جس طریقے سے وزیراعظم پاکستان اس وقت غیر ملکی دوروں پر ہیں، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے سیلیبریشنز چل رہی ہیں، یقیناً ہمیں اس مشکل وقت کو یاد رکھنا چاہیے جب پاکستان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر تنہا کر دیا گیا تھا۔ آج ہی کے دن کی مناسبت سے ایک ایسی شخصیت پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً نیٹ کو ہونے والے دھماکوں کی چشمدید گواہ رہے ہیں۔ سینئر نہ صرف یہ کہ ایٹمی سائنسدان ہیں بلکہ ان چیزوں کے اوپر بڑا کھل کر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صبر مبارک مند میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نزدیک یہ جو یوم تکبیر ہے، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگی جارحیت ہوئی، اس کے بعد کتنا مختلف آپ کو نظر آتا ہے اور اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے؟ 28 مئی کو 1998 میں پاکستان نے جو 6 ایٹمی دھماکے کامیابی سے کیے تھے، اس کا سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دن پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا، دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی، اور اس کے ساتھ ہمارا جو بر صغیر میں ایک پاور کا ان بیلنس تھا، جو انڈیا کا آلریڈی اٹامک ٹیسٹ کر چکے تھے، تو وہ کافی حد تک وہ بیلنس جو ہے ریسٹور ہو گیا۔ اب جہاں تک ایٹمی طاقت کا تعلق تھا، یہ بیلنس تو ریسٹور ہو گیا، لیکن جو کنونشنل سائڈ پہ جو عام فہم ہوتی ہے لڑائی ٹینکوں کی، ہوائی جہازوں کے ساتھ، وہ اس میں کافی بیلنس خراب تھا۔ تو وہ اب آپ نے اس سال تو حل دیکھ لیا اس کا جو بھی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹمی طاقت بنا ہے، اس پہ اپنے وسائل خرچ کیے ہیں، تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان انڈیا کی انٹریگ کی وجہ سے 2 لخت ہوا۔ وہاں پہ انہوں نے مکتی بانی بنائی، وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج بھیجی ایسٹ پاکستان میں اور ملک کو توڑا۔ اس کے بعد پھر 1974 میں انہوں نے ایٹمی ٹیسٹ کیے، اور انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے اسپیچز کی کہ اب پاکستان، ہم بر صغیر میں ہم لیڈنگ طاقت ہیں اور ہم بر صغیر کو کنٹرول کریں گے۔ تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب تھے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اٹامک طاقت بننا چاہیے، کیونکہ ادروائز یہ بالکل ہمیں نیچے لگا دیں گے، اور پاکستانی جو ہے عزت کے ساتھ بر صغیر میں زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کام شروع ہو گیا اسی نوعیت سے، اور بہت محنت سے ہم نے کام کیا، پاکستان کے سائنٹسٹ نے، انجینئرز نے مل کے۔ اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ کافی طویل 20-25 سال وہ کام ہوتا رہا، اور الٹیمیٹلی 1983 میں ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر کے یہ جو ایٹمی صلاحیت تھی یہ ڈیمونسٹریٹ کر لی، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم اب کر سکتے ہیں یہ کام۔ ہمارے بام کے ڈیزائن جو ہیں وہ کوالیفائی کر گئے تھے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے اجازت نہیں دی کہ ہم ٹیسٹ کریں جا کے، اور وہ زیادہ صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ اب جب موقع ملے گا ہم آپ کو بتا دیں گے، اپنی تیاری کرتے رہیں۔ تو وہ موقع تو خیر 1998 میں ملا، 15 سال کے بعد ملا، لیکن ان 15 سالوں میں ہم نے وقت نہیں ضائع کیا، اور بہت سارے اپنی ضرورت کے مطابق نیوکلیر بامز بنائے، ڈفرینٹ سائزز کے بنائے، جو کہ کوئی ہوائی جہازوں کے لیے کام آ سکتے تھے، کوئی چھوٹی مسائلوں کے لیے، کوئی بڑی مسائلز کے لیے۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھاتے گئے، اور جب 1998 میں انڈیا نے ٹیسٹ کیے تو اس وقت
ہمارے پاس کم و بیش 6-7 ایسے ڈیزائنز تھے جو ہم اس وقت ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے اور کرنے کی اس کی ضرورت بھی تھی. کور ٹیسٹ ہم نے کر کے کوالیفائی سب کر لیے ہوئے تھے. تو جب یہ 1998 میں 11 اور 13 مئی کو انڈیا نے ٹیسٹ کیے تو انہوں نے اس وقت پارلیمنٹ میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ, اور اسرائیل میں بھی یہ نتنیاہو تھے اس وقت, یہی کمبینیشن تھی. تو بی جے پی کی گورنمنٹ نے انڈین پارلیمنٹ میں بڑی تقریریں کی, ارسپانسبل قسم کی. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب کشمیر کا پرابلم حل ہو گیا اور سارا کشمیر اب ہمارا ہے. دوسری تقریر انہوں نے یہ کی کہ آج سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم پاکستان کا دفاع اپنے کنٹرول میں کریں گے. پھر انہوں نے کہا پاکستان کی جتنی ٹریڈ پالیسیز ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز ہیں, یہ ساری ہماری مرضی سے ہوں گے. میں ایک قسم کا انہوں نے سمجھا کہ ان کا کمپلیٹ اب غلبہ ہے بر صغیر پہ, اور پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں ہے بلکہ ان کے ماتحت ہے. تو اتنی باتیں سننے کے بعد انہوں نے ایک آزاد کشمیر میں انڈین فوج نے ایک انٹرویژن کی اور وہاں داخل ہو کے 300 لوگ سویلینز کو قتل کیا انہوں نے. بہت سخت مجھے آج تک اس بات کا رنج ہے. اور وہ یہ جو تکلیف تھی یہ دل میں لے کر جب حکومت نے ہمیں کہا کہ آپ اٹامک ٹیسٹ کریں, نواز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی, تو جب ہم گئے چاہیے یہ ٹیسٹ کرنے تو اس وقت یہ دل میں ہم سب کے یہ اس بات کا بہت دکھ تھا, اور اس جذبے سے گئے تھے کہ ہم اس ملک کو ایٹمی طاقت بنائیں, اور یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو منہ چپ کرایا جائے. تو یہ حالات تھے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے بعد کتنے موقع آئے ایسے, کارگل کرائسس آیا, بامبے پارلیمنٹ انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک آیا 2002 میں, پھر بامبے پہ ایک اٹیک آیا, ٹیررسٹ کا اٹیک تھا 2008 میں, اتنے مواقع آئے, یہ بالا کوٹ پہ اٹیک آیا. ان سارے مواقع میں اگر ہم یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتے, پاکستان کے پاس یہ بیلنس آف پاور نہ ہوتا, تو یہ کوئی بھی جو تھا انسیڈنٹ وہ ایک فل اسکیل وار میں تبدیل ہو سکتا تھا. تو اب انڈیا نے چھوٹی سی ایک بات پہ وہاں پہ خود ہی ڈرامہ کر کے اس کے جس کا ثبوت کوئی نہیں, آپ دیکھ لیں کس طرح انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے انہوں نے اٹیک کیا. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو کنونشنل پاور ہے وہ ہمارے سے بہت کم ہے, اور اس غلطی میں, اس غلط فہمی میں انہوں نے یہاں اٹیک کیا تھا. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ فرمائے گا کہ حالیہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کو مزید کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ دیکھیں یہ جو ایٹمی صلاحیت ہوتی ہے نا, یہ آپ ایک دفعہ ایکوائر کر کے نا, تو آپ اگر رک جائیں وہاں پہ اور اپنا پروگرام کو فریز کر لیں تو دشمن تو کام اگر کرتا رہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ہم نے جب اٹامک ٹیسٹ کیے اس وقت ہمارے ایٹم بامس کی ییلڈ اور طاقت جو تھی وہ جو انڈیا نے ٹیسٹ کیے تھے اس سے زیادہ تھی. ہمارے ڈیزائن اس سے بہتر تھے, ہمارے ڈیزائن بہت ساری ان میں ورائٹی تھی. تو کیونکہ ہمارا میسائل پروگرام 1995 میں سٹارٹ ہو چکا تھا, شاہین 1 کا ٹیسٹ ہو چکا تھا, تو اس لیے ہمیں ہوائی جہازوں کے علاوہ شاہین 1 کے لیے بھی نیوکلیر ڈیوائس بام چاہیے تھے, وہ اس کا سائز اور تھا, اور پھر شاہین 2 بنا, شاہین 3 بنا, تو ان کے لیے بڑے بڑے بام چاہیے تھے. وہ ساتھ ساتھ پروگرام کیونکہ چل رہا تھا تو یہ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. لیکن انڈیا نے 2008 میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن انہوں نے ڈاکٹرن ایک بنائی تھی جو کہ ڈکلیئر کی تھی, اور اس کے تحت انہوں نے 60 آرمرڈ ڈویژنز ریز کی تھی, نئی فوج کنونشنل آرمی 60 ڈویژنز, اس کو انہوں نے لیس کیا تھا جدید ہتھیاروں سے, ٹینکوں سے, آرٹلری گن سے, ہر چیز سے. اور وہ اس کا مقصد انہوں نے کہا تھا یہ ہے, انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم پاکستان ایک لمبا سا ملک ہے اور درمیان میں اس کی جو چوڑائی کم ہے, تو ہم کسی بھی جگہ پہ 60 ڈویژن فوج ہے ہمارے پاس, آرمر ڈویژن ہم اٹیک کریں گے, پاکستان کو 2 لخت نازو کر دیں گے, اور وہاں پہ ہم ایریا آکوپائی کر کے پاکستان کا بیٹھ جائیں گے. ان کے ارادے ہمیشہ سے اس طرح کے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تو پھر اس وقت پاکستان میں جو ہمارے اسٹریٹجک پلانس ڈویژن ہے, ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں, انہوں نے بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے اور سائنٹسٹ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر اور فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کا کیا توڑ کریں. تو 60 ڈویژن فوج کے لیے آپ کو $70-80 بلین چاہیے ریز کرنے کے لیے اور اس کا آرمامنٹ کے لیے. تو اس کنونشنل فورسز کے کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ریسورسز نہیں تھے, لیکن ہم نے اس کا نیوکلیر ایک حال ڈھونڈا, اور وہ یہ تھا کہ ہم نے چھوٹے سائز کے منیچر نیوکلیر بامز بنائے جو کہ چھوٹی مسائلز پہ, شارٹ رینج مسائلز پہ لگ جائیں, اور اگر وار ہو جس طرح دشمن کے ہمارے بارڈر کے دونوں طرف آرمرڈ ڈویژنز کھڑی ہوں, ان کی ادھر کھڑی ہوں اور ہماری ادھر فوج کھڑی ہو, تو ہم ادھر سے وہ
نیوکلیر ویپنز یوز کریں اگر ضرورت پڑے ہمیں، کیونکہ آپ اپنا ملک تو نہیں گنوا سکتے. آخری جو ریڈ لائن ہے وہ کراس اگر ہونے لگے تو آپ ان پہ وہ پھر ٹیکٹیکل ویپنز یوز کریں. اور ٹیکنیکل جو بامز ہیں وہ بڑے بام سے تو خیر ان کی سائز چھوٹا ہے بہت، لیکن ییلڈ ان کی اتنی ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں آرمر ڈویژنس کا. اگر اکٹھا ہو کے آرمر ڈویژنس ایک جگہ پہ آ جائیں ساری، اور اس میں آپ 10-15 بام چھوٹے چھوٹے پھینک دیں تو ساری آرمر ڈویژنس تباہ ہو سکتے ہیں. تو وہ ٹیکٹیکل ویپنز ہم نے جب ایکوائر کیے وہ بھی اسی لیے کیے کہ یہ ہمارے جو کوڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے اس کو 0-0 کیا جا سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی، کہ اگر آپ کا دشمن پہلے اٹیک کر دے اور آپ لینڈ سے اٹیک لمیٹڈ اٹیک، آپ کا صلاحیت لمٹ ہو جائے اٹیک کرنے کی، جواب دینے کی، تو آپ کے پاس سمندر میں سب میرینز ہونی چاہیے جو کہ دشمن کے ملک کے کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ پیٹرول کرتی ہوں، اور جب ضرورت پڑے تو وہ سب میرینز وہاں سے نیوکلیر کروز میسائلز لانچ کر کے نیوکلیر اٹیک دشمن کے ملک کے اندر کر سکیں. اس کے لیے بھی ہمارے جو ٹیکٹیکل ویپنس تھے اور چھوٹے سائز کے ہم نے بامس ڈیزائن کیے وہ بھی ہم نے بنائے، اور وہ بھی ہم نے ٹیسٹ آؤٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اگر اللہ کرے نہ کرے ضرورت پڑے تو وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی پاکستان نے ایکوائر کیا. یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو 1998 کے بعد میں بتا رہا ہوں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً جب ادھر سے تھریٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں اپنی دفاع کرنی پڑتی ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے اور بھی بہت ساری ویپنز بنائے ہیں، میں اس کا ذکر اب اس وقت نہیں کرنا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے. لیکن اینٹی شپ بھی مسائلز ہمارے پاس ہیں جو پورا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو ایک شاٹ میں ہم ڈبو سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں بنائی ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کی دفاع بڑی مضبوط ہے، اور دن بہ دن جیسے بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی اللہ نے پاکستان کو بڑی اچھی مین پاور دی ہے، بڑے اچھے دماغ دی ہیں ہمارے سائنٹسٹ کو، اور یہ وقت کی ہر ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے اور ملک کو دفاع میں مضبوط رکھیں گے اور اس کے ساتھ دفاع کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اس پوری جنگی فیز میں نہ صرف یہ کہ اسرائیلی بلکہ رشین اور اس کے علاوہ فرینچ ٹیکنالوجی استعمال کی مختلف سیکٹرز کے اندر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان نے اس کے مقابلے میں اپنی جو خود ان ہاؤس ٹیکنالوجی تھی وہ بھی، اور اس کے ساتھ چائنیز اسسٹنس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی تھی وہ مختلف محاذوں کے اوپر استعمال کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ٹیکنالوجی ہی میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بہترین سہولیات ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ویل ٹرین نہ ہوں تو پھر ایسی ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو بھی اب اس کا سبق مل چکا ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا مغالطہ بھی اس میں ہے آپ کے زمشن میں، ساری ٹیکنالوجی دی ہوئی نہیں ہے. کچھ ٹیکنالوجی ہمارے دوستوں نے ہمیں دی بھی ہے، اور بہت سی ٹیکنالوجی، بہت زیادہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ہم نے خود ڈیولپ کی ہے، جو ایک ملک بغیر کسی کی مدد کے نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے. اور ساری ورائٹی کی جتنی ضرورت ہے اتنے ٹیکٹیکل ویپن بنانا تو بہت سخت مشکل کام ہے. جب ہم نے بنایا تھا تو ویسٹرن ورلڈ پوری دنگ رہ گئی تھی. ہمارے یہ کبھی بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ ہمارے اپنے لوگ کچھ نہیں کر رہے اور سب کچھ مانگ تانگ کے پورا کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. ہم نے جو جیمنگ سسٹمز ہیں ہم نے خود بنائے ہیں، جتنے ڈرونز ان کے آئے ہیں ان کو ہم نے خود جیم کر کے ڈسٹروائے کیا ہے. جو ہمارے تھنڈر ہیں وہ ہمارے جوائنٹ وینچر ہم نے مل کے بنائے چائنیز کے ساتھ. اور جو آگے جہاں بن رہا ہے 5th جنریشن کان، ٹرکی اور پاکستان کا جوائنٹ وینچر ہے، وہ بھی ہمارے لوگ مل کے بنا رہے ہیں. تو سب مرینز میں جو ٹورپیڈوز اور جو کروز مسائلز ہیں ہم نے خود بنائی ہیں. اور یہ تو ایسی بات نہیں ہے. اور جیمنگ سسٹم جتنے بھی ہیں ان کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس میراج جہاز ہیں فرانس کے، آپ کے پاس چائنا کے J-10C ہیں، آپ کے پاس اپنے جہاز ہیں J-17، آپ کے پاس F-16s ہیں. یہ جب ایک ورائٹی ہے نا جہازوں کی، تو آپ کا جو جیمنگ سسٹم ہے، اوپر آپ کے ایویکس ہیں جو آسمان پہ پھر رہے ہیں، جو سارا ہر طرف نظر رکھتے ہیں. نیچے سے آپ کے ریڈارز ہیں لانگ رینج جو نظر رکھتے ہیں کہاں کس ایئرپورٹ سے دشمن کا جہاز ٹیک آف کرتا ہے. جہاز آپ کا جو اڑ رہے ہیں ہوا میں، اس میں پائلٹ ہیں. ہر پائلٹ کے ونگ کے اوپر ایک میسائل لگی ہوئی ہے جس کو آپ نے، تو یہ سارے جو سسٹمز ہیں، میسائل اور پائلٹ اور دوسرے جہاز اور ایویکس اور اوپر سے سیٹلائٹ اور نیچے گراؤنڈ ریڈارز، یہ سارے ایسے اکٹھے کر کے ان کے درمیان اس طرح ہم نے کوہیژن پیدا کی ہمارے لوگوں نے کہ جس وقت پریکٹیکلی وقت آیا، کرنچ ٹائم آیا، تو they were all communicating with each other beautifully.
ہول ڈیفینس واز موونگ لائک اے ویل آئلڈ مشین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کس طرح بیانڈ ویژول رینج BVR میسائلز یہاں سے فائر کی ہیں, ان کے پاس بھی تھیں, اور ہم نے کب فائر کیے ہیں, اب کس ڈسٹینس پہ رکھ کے فائر کیے ہیں, کہ کس طرح ان کا ہم نے نقصان کیا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا. پہلی اسکرمش میں نظر آ گیا کہ انہوں نے سارے اپنے رفیلز گراؤنڈ کر دیے اس کے بعد, اور مور اور لیس ان کی انڈین ایئر فورس بالکل گراؤنڈ ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ تیسرے دن جب انہوں نے کروز وہاں سے مسائل برہموس کروز مسائل ان کے وہ فائر کیے, تو یہاں سے پھر جس وقت ان کو جواب ملا, یہاں سے ہماری تقریباً سب سے چھوٹی مسائل ہے یہ فتح 1, اور اس کے بعد خیر فتح 2 تو ذرا تھوڑی رہی زیادہ. یہ مسائل سے ہم جب اس کو جواب دیا ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ہماری اور جا کے لگ گئی ہیں. ان کی ایکوریسی اس طرح کی ہے کہ وہ 400 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر جا کے تو وہ 2-3 فٹ کی ایکوریسی سے ٹارگیٹ پہ لگتے ہیں. اتنی ایکوریٹ مسائلز ہیں, اتنی ریلائبل مسائلز ہیں, جتنی مسائلز ماری ہیں اتنے بیسز ڈسٹروائے ہوئے ہیں جن کے. تو یہ جو صلاحیت ہے یہ کوئی آپ کو آ کے دیتا نہیں ہے. بات ہے یہ ساری مسائلز ہم نے خود بنائی ہیں. ساری مسائلز ہم نے جہاں تک 3000 کلومیٹر کی رینج تک ہم نے مسائلز بنائی ہیں. اگر کل کو اللہ کا نہ کرے اگر جنگ انڈیا وہاں سے یوز کرتا ہے اپنے بیسز انڈمان آئلینڈس میں جو بے آف بنگال میں ہے, تو یہاں سے شاہین جا کے ان بیسز کو بھی ٹیک آؤٹ کر سکتی ہے. تو ہمارے پاس یہ سسٹم سارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. کروز مسائلز ہماری بہت افیکٹو ہیں, جو سبمرینز میں رکھی ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں. تو یہ نہیں ہے بات کہ کسی نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے ایسی بنائی ہیں جو ہمارے دوستوں نے بھی ابھی نہیں بنائی. تو ایسے نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ہماری ہیلپ بہت کی ہے, ہم ان کے بہت گریٹفل ہیں. جہاں تک ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کی ضرورت تھی انہوں نے بہت کی ہے. ہمیں مشینز چاہیے تھی مینوفیکچرنگ کے لیے, وہ انہوں نے ہمیں دی ہیں. لیکن بیسکلی آپ کی اپنی مین پاور نے سارا انڈیجنسلی پروگرام ڈیولپ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائے گا کہ بھارت کا یہ خواب تھا کہ وہ اس ریجن میں ایشین ٹائیگر بنے اور اپنی ایک منوپلی قائم کرے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاک بھارت جنگ کے بعد جو اب نیا پاکستان ایک سامنے آیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھارت بڑی بیک فوٹنگ پر چلا گیا ہے؟ آپ کو ریجن میں کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس جنگ میں پاکستان کی تاریخ نے ایک بڑا اہم برقع پلٹا ہے. جو پاکستان کے بارے میں دنیا کی پرسیپشن تھی وہ ساری چینج ہو گئی ہے. ایک تو ڈیفنس کے لحاظ سے چینج ہو گئی ہے, پاکستان کی کیپیبلٹیز کیا تھیں وہ اس کے لحاظ سے چینج ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو کہہ رہے تھے ہم ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں اور شائننگ بھارت, شائننگ انڈیا کہتے تھے, اور کہتے تھے ہم پاکستان کو تو چھوڑیں, ہمارا پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں, ہم تو چائنا کو سے ٹکر لینے کے لیے بنے ہیں. یہ ساری باتیں جو کرنے والے لوگ تھے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنے نیز پہ آ گیا اور گڑ گڑا کر انہوں نے امریکہ سے انٹرونشن مانگی کہ ہم اس سے پہلے کہ ہماری سارا ڈیفنس سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کے S-400 2 سسٹمز ڈسٹروائے کر دیے تھے ودن ہاف این آور, اور ان کے 26 ایئر بیسز ڈسٹروائے کر دیے تھے. کشمیر میں ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, ڈویژنل آرٹلری ہیڈ کوارٹرز, ان کے ٹریننگ اسکولز, ان کے 10-12 پوسٹیں سب ڈسٹروائے کر دی تھی. تو ہم یہ جس سپیڈ سے وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ 2 گھنٹے اور چل گیا آن سلاٹ تو انڈیا کی تو اینٹ بجا دیں گے ہم. تو یہ وہ شائننگ انڈیا اور یہ چیزیں یہ کرنے کی باتیں ہیں, وہ باتیں تو اس میں بھی بڑی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کے وزیر اعظم کہ پاکستانیوں یا تو روٹی کھاؤ یا تو نہیں تو ہماری گولی کھاؤ. تو یہ باتیں کرنے کی کیا, زبان تو چلانے کی آسان ہوتی ہے نا, لیکن جس وقت ذرا ہم نے ان کو اسکرو ٹائٹ کیے تو پھر گھٹنوں پہ ہو گئے اور جا کے منتیں کر کے وار رکھوائی. اور امریکہ نے انٹروین کیوں کیا؟ ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر اس سے آگے بات بڑھتی ہے تو پھر پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپنز ان پلے آ جائیں گے اور نیوکلیر ویپنز بھی ان پلے آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ٹھیک ہے اس میں دونوں سائڈوں کا بہت نقصان ہوگا, لیکن دنیا یہ جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بے تحاشا کی ہوئی ہے انڈیا میں, وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ انڈین کی ہم اس طرح اتنا ڈسٹروائے کر دیں کہ ان کے کمرشل سینٹرز, ان کے اکنامک ہبز سارے ہم ڈسٹروائے کر دیں اور انڈسٹری ساری تباہ کر دیں اور آج وہ 50 سال تک ان کو سر نہ اٹھا سکیں. یہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے بالکل. تو اس لیے یہ جو آپ نے باتیں ان کو کرتے سنی ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہ دیں. جھوٹ بہت بولتے ہیں, مبالغہ رائی بہت کرتے ہیں, ایگزیجریشن بہت کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں. ساری دنیا اب تو قائل ہوگی اس بات کی کہ یہ ان کی کسی بات کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کم بولتے ہیں لیکن چوٹ زیادہ لگاتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صمد مبارک مند موجود تھے, سینئر ایٹمی سائنسدان ہیں, اور یقیناً 28 مئی کے حوالے سے جو کچھ گزرا
جو حالات گزرے، پاکستان نے جن مسائل کو سامنا کیا جن کا، وہ انہوں نے یقیناً بتایا، اور اس حوالے سے اسی دن کی مناسبت شاید اس کو اتنی اہمیت بھی دی جاتی ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ 10 مئی کو بھی جو کچھ کیا گیا بھارت کے ساتھ، اس کو بھی بھارت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک مختصر وقفہ، اور جہاں ہم نے دفاعی لحاظ سے پاکستان نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، وہیں کچھ اگلے آنے والے دنوں میں بجٹ کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے دفاعی نظام کی، چاہے یوم تکبیر کی مناسبت سے ہو۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو کہ مئی کے مہینے میں ہوئیں، اور یقیناً چاہے 28 مئی کی بات ہو، چاہے 10 مئی کو بھارت کو ناکوں چنے چبوانے کی بات ہو، پاکستان نے ہر مرتبہ ہر بار کا سر کیا ہے۔ لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ جو کہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جون میں آنے والا بجٹ۔ یقیناً اکانومی کے لحاظ سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن جس ٹریک کے اوپر چل رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ بہت ہی محدود وقت کے اندر پاکستان کی اکانومی واپس اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور یہ وہ ایکسپیکٹیشنز اور دعوے ہیں جو کہ اس وقت کی حکومت کر رہی ہے۔ جہاں ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی بری پوزیشن پر جانے والا ہے اور ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے، وہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گزرتے مہینے اور سال کے ساتھ پاکستان کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی ہے، مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ریٹنگز میں بہتری آئی ہے۔ لیکن اب اس مرتبہ جو بجٹ آ رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے IMF کی کچھ کڑی شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس مرتبہ پچھلے سال جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلا بجٹ کسی حد تک عوام دوست ہو سکتا ہے، کیا وہ وعدہ مسلم لیگ نون پورا کر سکے گی؟ اکنامک نمبرز کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر سیاستدان بھی ہیں، اکانومی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور یقیناً نون لیگ کا ماضی میں بڑا کور حصہ بھی رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اکانومی کے اوپر پلے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ زبیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بجٹ آنے والا ہے، بڑے کم دن رہ گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ تیاری کیا ہے گورنمنٹ کی؟ کیونکہ بہت سا ٹائم تو ہمارا انڈیا پاکستان کی سچویشن جو تھی اس میں ضائع ہو گیا۔ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کتنی پریپیئرڈ ہے IMF کی کنسلٹیشن کے ساتھ اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، اور وہ اس کا جواب بھی حکومت کی طرف سے آ گیا، کیونکہ بجٹ اوریجنلی 2 جون کو آنا تھا، اور بیکاز آف دی شارٹیج آف ٹائم، بیکاز آف دا وار اینڈ وہ سارے کچھ جو ہوتا رہا، اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں تھیں جس میں منسٹریز ہیں، جو خاص طور پر فائنینس منسٹری ہے، اس کو جو کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے، پھر IMF کی انوالومنٹ، تو وہ ماحول ہی نہیں تھا بجٹ والا، اور معیشت پر فوکس کرنے والا۔ ظاہر ہے وار سچویشن تھی، وار سچویشن کیا ایکچوئل وار سے گزرے، تو اس وجہ سے اس کو 10 جون تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ سو یس، ٹائم تو شارٹ رہا ہے، اور اہداف بہت بڑے بڑے کرنے ہیں مکمل، اور IMF کا ظاہر ہے پریشر ہے، اور IMF کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، فل سٹاپ کاما بھی چینج نہیں کر سکتے۔ سو ہمارے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے ہی ہیں اس بجٹ کو بنانے کے وقت۔ سر لیکن تھوڑی سی اگر وضاحت کر سکیں کہ اس مرتبہ دو رائے ہیں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید IMF اتنی کڑی شرائط نہیں رکھے گا۔ وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ساری شرطیں مانی ہوئی ہیں، اس مرتبہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا جو وفد تھا وہ کچھ ناراض ہو کر گیا ہے کہ جو کنڈیشنز ہونی چاہیے تھی اس بجٹ میں وہ اس کے اوپر کام اس طرح نہیں ہو سکا۔ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی اسٹرکٹ بجٹ آئے گا، یا کہیں کسی جگہ کوئی سپیس ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں، میں ایک اس طرح سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جب ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ پہلا تو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے، 25واں IMF پروگرام ہے، اور ہر پروگرام کے وقت، اور ظاہر ہے 24 فیل ہوئے تو ہم 25 میں گئے نا، ورنہ تو IMF از سپوز ٹو بی اے ون ٹائم پرسکرپشن، کہ آپ ایک دفعہ جاتے ہیں IMF کے پاس، IMF آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈالرز دیں گے، آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس دوران 2-3 سال کا جو پروگرام ہے اس میں آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے کریں جس کو ہم ریفارمز کہتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس سیکٹر پہ ہوں، چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہوں، چاہے وہ پبلک سیکٹر اینٹیز کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن اینڈ سو آن۔ اب ظاہر بالکل کلیئر ہے کہ 24 پروگرام میں ہم نے وہ اچیو نہیں کیا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرنٹ IMF کا پروگرام ہوا تھا جون 2023 میں، جب پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت PDM کی حکومت تھی اور وہ پیرس گئے تھے،
اور بہت مشکلوں سے، کیونکہ بالکل آئی ایم ایف کا پروگرام رک گیا تھا، اسحاق ڈار صاحب سے لڑائی ہو گئی تھی آئی ایم ایف کی، تو انہوں نے پھر ایک چھوٹا پروگرام ایگری کیا تھا 9 مہینے کا، کیونکہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے، پھر الیکشن کے بعد نیا پروگرام شروع کر دیا۔ اب اس وقت بھی ہماری کمٹمنٹس تھیں، اب یہ 2 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، صرف اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو ریفارمز کے نام کی چیز دیکھیں تو زیرو، بالکل کوئی آپ نے پبلک سیکٹر اینٹی کو پرائیویٹائز ہوتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، اور یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسی سٹوری رہی ہے۔ اچھا سر، اب دو چیزوں کی آپ سے تھوڑی سی اور بھی ہم رہنمائی چاہیں گے۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اس مرتبہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو کچھ ریلیف ملے گا۔ چلیں بڑے بجٹ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جس میں سب سے زیادہ انہی کے اوپر چھری چلتی ہے، لیکن کیا ریلیف آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم لیوی کو بھی بڑھانے جا رہی ہے۔ اب ایک طرف کچھ ریلیف پیدا ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بوجھ بھی بڑھ رہا ہے، تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا عوام کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک میں اور آپ کی عوام کے لیے ایک متھ کریٹ کی گئی ہے، بیانیہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت میکرو انڈیکیٹرز بڑے بہترین ہو گئے ہیں۔ میکرو انڈیکیٹرز ہوں یا مائکرو انڈیکیٹرز ہوں، بہتر معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کے لیے اور مختلف سیگمنٹس کے لیے، چاہے وہ غریب تک طبقہ ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ان کے لیے کیا پچھلے کچھ عرصے میں کیا فائدے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 3 سال کی کارکردگی لے رہے ہیں، جب سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 2022 اپریل میں، اور پھر فسکل ایئر ان کا پہلا تھا جولائی 2022 کے بعد سے، تو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے، جو باٹم لائن ہے، جو ایکسپلین کرتی ہے، جو انکم ڈیفائن کرتی ہے کہ عوام کے مسائل کے حوالے سے، وہ 1.6% ایوریج گروتھ 3 سال کی رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایوریج 3 سال کا پیریڈ لے لیں، یہ سب سے کم ترین شرح ہے۔ اگر 1.6% سے آپ کی اکانومی گرو کرے اور 2.6% سے آپ کی پاپولیشن انکریز ہو، تو مائنس میں ہوں گے نا عوام، تو عوام مائنس میں۔ سو جو آپ نے کہا سیلریڈ کلاس تو 450 بلین کے لگ بھگ آپ نے ان پر ٹیکسز لگا دیے۔ تو اور جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو غریب طبقہ ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر کے تھک جاتا ہے۔ وہ آٹا خریدے، چینی خریدے، پیٹرول موٹر بائک میں بھروائے، ان سب پر ان کو اتنا ہی ٹیکس دینا پڑتا ہے جتنا الیٹ کو دینا پڑتا ہے۔ ہاں، الیٹ کے لیے اکانومی بہت بہتر ہوئی ہے، الیٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے جیسے ڈالرز آتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ 1,20,000 کے تقریباً پہنچ گئی ہے، لیکن اس سے کس کو فائدہ ہے؟ اس کے صرف الیٹ کو فائدہ ہے، نہ مڈل کلاس کو فائدہ ہے، نہ لوور مڈل کلاس کو فائدہ ہے۔ تو پچھلے 3 سال میں جو ہوا ہے اس کی باٹم لائن یہ ہے، 1.6% جب جی ڈی پی گروتھ ہوگا تو اس کا مطلب ان امپلائمنٹ از ایٹ ریکارڈ ہائی ان ہسٹری۔ غربت کی لکیر سے لوگ 40% سے بڑھ کے تقریباً 42-43% تک پہنچ گئے صرف ایک سال میں۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 1.20 کروڑ لوگ ایڈیشنل غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کو لے کے جو کہ بیک بون ہے، جس پر پاکستان کا میجورٹی جو ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی جو گروتھ ہے وہ لیس دین 1% ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مشکلات تو عوام کے لیے بہت زیادہ ہے، کہاں سے ریلیف نکالیں گے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو پاکستان بھارت کا پورا ایک کرائسس رہا، اس کے اوپر کیونکہ آپ بڑے عرصے بعد شو میں شامل ہو رہے ہیں، یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے سٹانس رہا، آج ہم یوم تکبیر بھی اسی مناسبت سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ شاید یہ سیلیبریشن اب دگنی نظر آ رہی ہے۔ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ سب کچھ کرتے جو ہم نے کیا، لیکن دیر سے صحیح کیا؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ابھی دورے بھی کر رہی ہے، شکریہ بھی ادا کر رہی ہے ان تمام ممالک کے جنہوں نے مشکل ٹائم میں پاکستان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری بین الاقوامی سطح پر حکمت عملی تھی وہ واقعی درست تھی؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے سامنے آیا جو پاکستان کا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا۔ ظاہر ہے مودی سرکار نے اس کو کریٹ کیا تھا، اور پاکستان کو وار پہ جانا پڑا مجبوری۔ پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ سپیکٹیکولر تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی ہے۔ انڈیا میں ایک ماتم تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو اپنے اہداف پورے ہوئے ہیں، وہ بھی اتنے کوئی خوش نظر نہیں آتے ہیں۔ سو ایک تو وہ ایک بالکل ایک فیکٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اپرچونٹیز اوپن ہوتی ہیں، ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پر اپرچونٹیز اوپن ہوتی ہیں، بیکاز یہ تو ختم ہو گیا، وہ تو 4 دن کا معاملہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب پاکستان اور بھارت کیسے آگے جائیں گے؟ اب پاکستان اس ماحول سے کیسے باہر نکلے گا؟ ظاہر ہے
پاکستان نے صرف جنگ تو نہیں کرنی، پاکستان نے یہ سب سے زیادہ فوکس تو اپنی معیشت پہ کرنا ہے، اور وہ اس وقت پاسبل ہوگا جب ڈپلومیٹکلی ہم پوری دنیا کو جا کے یہ کنونس کر سکیں گے کہ جی وی ور آن دا رائٹ، وی ہیو آلویز بین آن دا رائٹ، اینڈ بھارت کو اگر سمجھایا جائے اور جو کور ایشو ہے کشمیر کا اس پر بات چیت ہونی چاہیے، جیسی بھی جو بھی نتیجہ نکلتا ہے. بٹ ایک پاکستان کا انڈیا کا جو ڈیلیما ہے 2016 2017 کے بعد سے بیک ڈور چینل بھی بالکل شٹ ڈاؤن ہے. تو اگر آپ بات چیت ہی نہیں کریں گے تو بالکل ہی خراب چیز ہوگی. سو آئی تھنک پاکستان کو ڈپلومیٹکلی تو بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی جو ٹیم بھی بنائی ہے جس کو بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں، آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری گڈ ٹیم. اور اس میں ظاہر سی بات ہے جس طرح ہینا ربانی کر رہے ہیں، شہری رحمان ہے، خرم دستگیر ہیں، دے آر ویری گڈ پیپل اینڈ دے کین پریزنٹ پاکستان کیس ان اے ویری گڈ مینر. اور اگر ہم اس اپرچونٹی کو سیز کریں گے اور کنونس کر سکیں گے تو وہ پاکستان کے لیے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور آپ نے یوم تکبیر کی بات کی تھی تو اس پر میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے 28 مئی 1998 کو ہم نے اگین انڈیا نے پہلے دھماکے کیے، ہم نے اس کے ریاکشن میں دھماکے کیے. تو اس کا کریڈٹ اس وقت کی جو حکومت ہے جس کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے ان کو بالکل ملنا چاہیے. ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن تھا. اور اس میں ہماری تاریخ میں اگر ہم جائیں تو سب سے زیادہ جنہوں نے شروع کیا اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو ہیں جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کے بعد کہ پاکستان نیڈز اے نیوکلیر ویپن، کیونکہ ہم ٹریڈیشنل وار میں شاید نہ مقابلہ کر سکیں، ہماری معیشت افورڈ نہیں کر سکتی اس قسم کی ڈیفینس کو. اس کے بعد جتنے بھی لیڈرز پاکستان میں آئے ہیں، غلام اسحاق، ضیاء اللہ، بے نظیر شہید، سب نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن بڑی بڑھ چڑھ کے ڈالی. اور انٹرنیشنل جو سینکشنز تھی اس کو برداشت کیا ہم نے. پریسلر امینڈمنٹ آئی، بے نظیر جیسے ہی پرائم منسٹر بنی تھی 1988 میں 15 دن کے بعد، اسی لیے آئی تھی کہ جی پاکستان نیوکلیر بام ڈیولپ کر رہا ہے. تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ایوری ون. اینڈ آج اگر ہم اس کو نیوکلیر نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق گورنر سندھ بھی رہے ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں اور یقیناً معیشت کے حوالے سے بہت بہتر رائے رکھتے ہیں. جو کچھ پاسبلٹیز اس وقت گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور یوم تکبیر کے حوالے سے بھی خصوصی پیغام دے رہے تھے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا گورنمنٹ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو اکٹھا لے کر چلتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے جس پر ہم ایک مختصر وقفے کے بعد بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے ابھی جس جگہ کھڑا ہے وہ مضبوط تو ہے، لیکن اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کن ایفرٹس کو لینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 28 مئی یوم تکبیر، لیکن اس کے ساتھ یقیناً پاکستان اور بھارت کا حالیہ مارکا. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی بھارت اس دن سے سبق بھی سیکھتا ہے یا پھر نہیں. لیکن پاکستان میں جس طرح اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے، اس کو منایا جا رہا ہے، ایک نیا جوش اور نیا ولولہ ضرور نظر آ رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح خاک چٹائی ہے بھارت کو، یہ توقعات سے کہیں زیادہ تھا. لیکن پاکستان کس حد تک مزید دفاعی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، اور جس طرح اس مشکل وقت میں پاکستان کے دوست ممالک نے، برادر ممالک نے اس کا ساتھ دیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. لیکن اب یقیناً آگے کو مد نظر رکھتے ہوئے، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھرپور تیاری رکھنی ہوگی اسی پوری صورتحال کے اوپر کہ پاکستان کا دفاعی نظام اپنی جگہ، لیکن سفارتی محاذ کے اوپر بھی کس حد تک پاکستان مضبوط ہے، اور کس حد تک پاکستان کی افواج کسی بھی ممکنہ جو مہم جوئی ہے جو کہ بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے اس کے لیے کتنا ہم وقت تیار ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق چیف آف جنرل سٹاف ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سر یہ بتائے گا کہ ہم بات تو ہر سال کرتے ہیں یوم تکبیر کی مناسبت سے 28 مئی کو، لیکن اس مرتبہ کا جو یوم تکبیر ہے وہ ماضی کے دنوں سے کتنا مختلف نظر آتا ہے آپ کو؟ خاص طور پر یہ جو پاکستان انڈیا کا ایک کانفلکٹ رہا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل نیشن کا مورال، ہماری افواج کا مورال، اور یہ کتنا ڈیفرنٹ ہے سر ایز کمپیئر ٹو جو پرانے سال رہے ہیں ماضی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پبلک ٹی وی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی یوم تکبیر بہت مبارک ہو. جی آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ اس دفعہ کا 28 مئی جو ہے یوم تکبیر، یہ بہت مختلف ہے. پاکستان چونکہ انڈیا کے کمپیریزن میں وسائل کے حساب سے بھی چھوٹا ملک ہے،
تو اس لیے 1947 سے لے کر ہماری جو پالیسی ہے انڈیا کی طرف، وہ تقریباً ری ایکٹیو رہی ہے، یا ہم رد عمل ہی کرتے رہے. تو یہ جو 98 میں ہم اوورٹلی نیوکلیر گئے، اس میں بھی انڈیا کی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے جو پہلے کیا تو ہم تو رک نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارا سروائیول ایٹ اسٹیک تھا، تو ہم نے بھی وہ نیوکلیر ٹیسٹ تو کرنے تھے. اب یہ جو صلاحیت ہمارے پاس ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ 57 ہیں مسلم ممالک، اور الحمدللہ ان 57 مسلم ممالک میں جتنی بھی ہمیں معاشی مشکلات رہیں، جتنی بھی ہمارا امن ہمیشہ فرجائل رہا، سب کے باوجود ہم نے یہ صلاحیت حاصل کی، اور اس کے اوپر سب لوگوں کو بہت فخر ہونا چاہیے. ابھی جو آپ کو پبلک موڈ نظر آ رہا ہے، جو لوگ بہت خوش ہیں اس دفعہ 28 مئی پہ، پہلے کی نسبت زیادہ خوش ہیں، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمارے لیے سروائیول، ہماری سوورینٹی، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ہمارے امن کے لیے پاکستان کی عوام پہلے نمبر پہ ضامن ہے اس کی، جیسے سب نیشن سٹیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہماری نیوکلیر صلاحیت ہے جو ہمارے امن کی ضمانت ہے. اگر انڈیا کبھی بھی کوئی ملٹری سے کوئی اپنے اہداف حاصل کرنا چاہے گا پاکستان کی نسبت سے، تو ایک حد سے آگے جا کے انڈیا کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ حالات ڈینجرس طرف، بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ ایسی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہیں اور ان کو فوراً روکنا چاہیے. تو یہ جو پچھلی 3 ملٹری کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا، کارگل میں، بالا کوٹ میں، اور اس میں، کہ چونکہ نیوکلیر ویپنز ہیں دونوں طرف، تو اس لیے پوری دنیا نہیں چاہتی کہ یہاں پہ ملٹری کانفلکٹ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ ایک حد سے آگے جائے. تو چونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کی ایک گارنٹی ہے ہمارے سروائیول کی، ہمارے دفاع کی، ہمارے امن کی، ہماری پروگریس کی، یہ نیوکلیر کیپیبلٹی، اس لیے شاید لوگ اس دفعہ زیادہ خوش ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان انڈیا کا اس مرتبہ کانفلکٹ ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا جی بہار الیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کشمیر کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے بھرپور تیاری کی، اب وہ تیاری فیل ہو گئی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ پوری اشتعال انگیزی کی وجہ کیا تھی آپ کے خیال میں؟ جی، میرے خیال میں اس کے اوپر تو بہت بحث ہوئی پچھلے 10 دنوں میں. ایک تو چیز بڑے واضح طور پہ سامنے آئی کہ بڑا ہی ایک غلط ان کا اسٹریٹجک کیلکولس بہت غلط تھا، جو ان کی ریاست کی سطح پہ حکمت عملی تھی، اس میں پاکستان کو ان کے قائدین نے بہت ہی کمزور سمجھا. اور کہیں نہ کہیں ان کی کیلکولیشن میں یہ ضرور تھا کہ پاکستان اس وقت اندرونی حالات کی وجہ سے، آرمی اسٹریچڈ ہے ہماری پچھلے 20 سال سے، اس کی وجہ سے، اور چونکہ ان کی بین الاقوامی بڑی ہی مثبت قسم کے ان کے تعلقات ہیں بہت اہم ملکوں کے ساتھ، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی طرف یہ کہیں کیلکولیشن ضرور تھی کہ پاکستان جو ہے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تکبر ہے وہاں کی لیڈرشپ کے اندر، جو ہیوبرس ہے، اس کی بھی ایک وجہ، وہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن جو چیز بڑی وہ بہت زیادہ بحث میں نہیں لائے گی ہمارے میڈیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس میں ان کی لیڈرشپ نے، اور خاص طور پہ یہ مودی صاحب کے گرد 3-4 لوگ ہیں، انہوں نے اسرائیل کا جو غزہ میں چل رہا ہے اس سے بہت بڑی انسپریشن لی ہے. دیکھیں، یہ صرف ملٹری کے پلین میں نہیں، اگر پچھلے 15-20 سال میں دیکھیں آپ نے، اسرائیل نے ایک ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش کی ہے پیلسٹینین ٹیریٹری میں، تو کیا انڈیا نہیں کر رہا یہ؟ وہ آبادی کا تناسب اپنی فیور میں انڈین اللیگلی آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہ نہیں کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر انہوں نے اپنا ملٹری کی کانفلکٹ کو جس طرح پلان کیا، ڈیزائن کیا، وہ بالکل اسرائیل کے لائن کے اوپر ایک نان کانٹیکٹ وارفیئر کی صورت میں، جس طرح ڈسپروپورشنیٹلی سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کیا 6-7 کی رات کو، وہ بھی انہوں نے ادھر سے انسپریشن ڈرا کی. تو جہاں ہماری آپس میں باہمی جو ایک ایکویشن بنتی ہے،
वहां पे उन्होंने मिस रीड किया। शायद उन्होंने ये भी साथ उनकी कैलकुलेशन में था कि अगर इसराइल अपनी अ, मगरबी चंद मुल्कों के साथ बहुत अहम तल्लुकात होने की वजह से बिल्कुल सारी दुनिया दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई है और वो किए जा रहे हैं जो करना है, तो हमारे तरफ से भी अगर कुछ चंद सौ लोग पाकिस्तान की तरफ शहीद हो जाएंगे, सिविलियन टारगेट्स हिट होंगे, तो शायद हमें नहीं पूछा जाएगा। तो गलत फहमियां काफी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर, और यकीनन पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से तवक्कात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान हर वक्त हर लम्हा तैयार है, क्योंकि जिस किस्म के मसाइल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, यकीनन अब जो दहशत गर्दी की जड़ें इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फैल रही हैं, उनको निकालने के लिए और भारत का असल चेहरा सामने लाने के लिए पाकिस्तान को फौरी और मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।